السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم شامعین اکرام، میرے دینی بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ تو محترم شامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ وہ سب سے پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے محمد! پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبوچا اور کہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا: میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ محترم شامعین اکرام، اس طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبوچا اور کہا: پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے لیے کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ اور تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ محترم شامعین اکرام، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ محترم شامعین اکرام، ان آیات کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قید کے ساتھ حکم دیا گیا، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتلا دیے گئے اور قلم کی ضرورت بھی بتا دی گئی جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو محترم شامعین اکرام، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور جب تک تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلافہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ محترم شامعین اکرام، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا: اے اللہ رب العالمین، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔
پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ محترم شامعین کرام، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے پہلے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ محترم شامعین کرام، ان آیت میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر علم ہی کو ٹھہرایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی صالحت دولت کر دی تھی کہ وہ دنیا کے سارے علموں و فتنوں سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ فرشتے اس صالحت سے محروم تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا۔ محترم شامعین اکرام، میرے دینی بھائیوں، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کے مقام و مرتبہ کو بھلا وہ کیا پا سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ تو محترم شامعین اکرام، اللہ رب العالمین اسی عالم کی بدولت انسان کے درجات کو بلند عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور جن کو علم ملا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درجے دنیا اور آخرت میں بلند کرے گا، اور اللہ رب العالمین کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ محترم شامعین کرام، امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کو غیر مومنوں پر اور اہل علم کو غیر اہل علم پر کئی گنا فوقیت دیتا ہے۔ تو جو شخص ایمان اور علم دونوں سے بہرہ ہوگا، اسے اللہ تعالی ایمان کی وجہ سے کئی درجات دے گا، اور پھر علم کی وجہ سے کئی درجات عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے علم والوں کی جو دنیاوی و اخروی قدر و قیمت ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اس کی اتنی ہی زیادہ معاشرے میں اہمیت اور قدر ہے و قیمت ہے۔ گویا علم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، جس کو حکومت ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی، اور جس کو حکمت والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا، یقیناً اسے دونوں جہاں کی دولت نصیب ہوئی۔ اس لیے اسلام میں علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ و برکت کی دعا سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔
قلو ربی زدنی علما، قلو ربی زدنی علما، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میرے فضیلت تمہارے ایک آدمی پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتی کی چیونٹی اپنے بیل میں اور مچھلی پانی میں لوگوں کو بلائی سکھلانے والے کے حق میں اپنے اپنے انداز میں رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، اور فرشتے طلب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر پیر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق ہستی کی مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اما انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں، پس جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے صرف وہ فضیلت کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ محترم شامعین اکرام، دین بھائیو، عالم سے مراد قرآن و حدیث کا عالم ہے جو فرائض و سنت کے پابندی کے ساتھ تعلیم و تعلیم یعنی علم سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہتا ہے، اور عابد سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا زیادہ وقت علیہ میں گزارتا ہے، اس کے نوافل اور کثرت اذکار کا فائدہ چونکہ اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ محترم شامعین اکرام، جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس لیے وہ عابد پر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح عالم کے لیے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور دوسری مخلوق مچھلیاں اور چیونٹیاں بھی عالم کے لیے حق میں خیر کی دعائیں کرتی ہیں۔ گویا کہ ایک عبادت گزار شخص سے کہیں زیادہ ایک عالم کی فضیلت ہے۔ محترم شامعین اکرام، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا معلوم۔ محترم شامعین اکرام، دینار تو محترم شامعین اکرام، دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ سامان اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کے متعلقات کے، اور عالم یا متعلم کے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی ایسے امور بتلانا جن میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمان برداری اور اس کی قرب
نبوت کا پہلا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی دنیا اور اس کا ساز و سامان ملعون ہے، بلکہ دنیا کا وہ مال و متاع ملعون ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا اس کے لیے ملعون ہے جس کو دنیا میں اللہ یا وحی نہ آئے۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کو علم ہو کہ فلو بات یا کام اللہ کی رضا کا اور فلو کام اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اس لیے عالم اور متعلم کو الگ کر دیا گیا ہے۔ محترم شامعین اکرام، میرے دوستو، حصول علم کے لیے نکلنے کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ صرف ایک حدیث سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ محترم شامعین اکرام، اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش کے جو جنگی قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، وہ اگر نقد فیض یہ جیسا کہ اس زمانے کا معمول تھا دیے کر آزاد حاصل کرنے سے قاصر ہوں، تو ان کو یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ مسلمان کے بچوں کو لکھانا پڑھانا سکھا دے، تو انہوں نے آزاد کر دیا جائے گا۔ محترم شامعین اکرام، دوستو غور کیجیے، علم کی کتنی زیادہ اہمیت و قدر ہے کہ دشمن کے جنگی قیدیوں کو صرف تھوڑی سی تعلیمی خدمت انجام دینے پر رہا عطا کی گئی۔ محترم شامعین اکرام، علم کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں نفع بخش علم کو ایسا ثواب کا کام بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور لکھا جائے گا جس نے اس کا نظم کیا ہو، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل صالح کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے ثواب ملتا ہے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، ایسا نیک لڑکا جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نفع بخش علم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہو، دین کی نشر و اشاعت کی ہو، کتابیں لکھا ہو، تو ایسے شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد اس کے نیکیوں اور عملوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے سلف صالحین کی فضیلت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور جاہلیت کے برے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اہل علم نہ ہوتے
تو لوگ جانور جیسے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اہل علم کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جانور کی صفت سے نکال کر انسانیت کی حد میں داخل کرتے ہیں، یعنی اہل علم ہی انسان کو حیوانی صفت ہونے سے بچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا انسان کن لوگوں کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اہل علم کو۔ علم کا مطلب کرنا اور اس کی تحصیل میں لگے رہنا نفلی عبادت سے بہتر والی ہے، اور فرماتے ہیں جوانی کا زمانہ اور فجر اور مغرب کے بعد کے اوقات بہت غنیمت ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے پینے سے کہیں زیادہ انسان علم کا ضروری ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت تو رات دن میں صرف 2 بار پڑتی ہے، مگر علم کی ضرورت ہر سانس پر ہے۔ زندگی میں تازگی، عقل و دماغ میں قوت، آنکھ میں روشنی علم ہی ہے حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت و ضلالت، سیکھ و یقیناً میں فیصلہ علم ہی کرتا ہے۔ محترم شامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، علم کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوا کہ طالب علم کے سلسلے میں ان کی حالت انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان لوگوں نے اپنے قوتوں سے فائدہ اٹھایا۔ محترم شامعین کرام، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالبہ کو دیکھ کر معاشرے کے لوگ طعنہ مارتے ہیں کہ یہ پڑھ کر کیا کریں گے اور انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور باہر کے طالبہ تو صرف شیوقم پروری کی خاطر گھر چھوڑ کر مدرسہ میں آ جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ سنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں اور غور کیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے طالبہ کے لیے وظیفہ مقرر کر کے عاملوں کو لکھا بھیجا کہ لوگوں کو وظیفہ دو جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس حکم پر عاملوں نے لکھا کہ بعض لوگ نے قرآن سیکھنے کی رغبت کے بغیر صرف وظیفہ حاصل کرنے کی خاطر طالب علم بنیاد اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس کے باوجود وظیفہ جاری رکھا۔ لہذا سنت فاروقی پر عمل کریں، سیکھ پروری کا طعنہ دے، ورنہ اصلاح کرنے والے، نفع پہنچانے والی ہستیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، علم اور مال کے درمیان موازنہ بھی کر کے دیکھ لے کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے یا مال کی۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ علم صاحب علم کی فضیلت کرتا ہے۔ عام خود اپنی
حفاظت اور نگرانی کرتا ہے تو محترم شامعین اکرام مالدار اپنے مال کے ذریعہ لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے اور عالم اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ محترم شامعین اکرام علم دین سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، البتہ مال صدقہ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ محترم شامعین اکرام علم موت کے بعد بھی آدمی کا ساتھ دیتا ہے اور مال موت کے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے، البتہ صدقہ جاریہ ساتھ جاتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ عالمہ کے محتاج بادشاہ امراء و سلاطین ہوتے ہیں اور مالدار کے محتاج مقراء و مساکین ہوا کرتے ہیں۔ مال انسان کو دنیا کا بندہ بناتا ہے اور عالم انسان کو اللہ رب العالمین کا بندہ بناتا ہے۔ صبح و شام مالدار فقیر ہو سکتا ہے اور عالم کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں اگر عالم کو تاہی کرتا ہے اور علم کی حفاظت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو علم ضائع ہو جاتا ہے۔ محترم شامعین اکرام اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کی حفاظت کرے، دونوں میں سے آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، عالم کو یا مال کو؟ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم حاصل کرنا ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت فرض ہے۔ محترم شامعین اکرام علم حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تخصیص یا شرط نہیں۔ عالم کا مرتبہ عابد سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ جس کو علم کی دولت مل گئی اسے دونوں جہاں کی دولت نصیب ہوئی۔ جو شخص علم دین کی تلاش کر کے اس کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ محترم شامعین اکرام عالم کے لیے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں، مچھلیاں اور چیونٹیاں خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم شامعین اکرام مرنے کے بعد انسان کے عمل صالح کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے میت کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے نفع بخش علم بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی اہمیت اور شوق سے اسے حاصل کرنے کی توفیق بخش، نیز اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل لائیو آفیشیل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلد سے جلد سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن جو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور دوستو اگر کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو برائے مہربانی ہوگی کہ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے یا تو ہمارے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کیجئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر لنک بھی ہے، میرا واٹس اپ نمبر ہے اور میرا ہر تھمبنیل پر انشاءاللہ میرا واٹس اپ نمبر آپ کے سامنے دیکھتا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو ہمارے واٹس اپ نمبر پر ضرور سمپرک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔